حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور پہلے انسان تھے۔ جب اللہ نے زمین پر اپنی خلافت قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ہم تو تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مختلف قسم کی مٹی لی گئی، کچھ نرم، کچھ سخت، کچھ سفید، کچھ سیاہ، کچھ سرخ، کچھ زرد، اور سب کو ملا کر ایک خاص شکل میں ڈھالا گیا۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ جنات میں سے تھا، اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور فرمایا کہ تو ابلیس ہے، مردود اور راندہ درگاہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا جہاں وہ ہر نعمت سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے یا فرشتوں کی طرح امر ہو جاؤ گے۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخرکار آدم و حوا اس کے فریب میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی وہ پھل کھایا، ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور انہیں اپنی ننگے پن کا احساس ہوا۔ وہ درخت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام فوراً نادم ہوئے اور توبہ کی۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی مگر انہیں زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ وہاں وہ اپنی نسل بسائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم زمین میں کچھ عرصہ رہو گے ایک دوسرے کے دشمن بن کر، اور پھر ایک وقت آئے گا جب تم میری طرف لوٹو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ روایات کے مطابق وہ ہند، موجودہ سری لنکا یا ہندوستان کے علاقے میں اترے اور حضرت حوا جدہ کے علاقے میں۔ بعد میں دونوں ایک دوسرے سے عرفات کے میدان میں ملے، اسی نسبت سے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور نیکی کی تعلیم دی۔ ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ مشہور ہے۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، جو انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ اللہ نے اس پر سخت ناراضی ظاہر کی اور اسے پچھتاوے میں مبتلا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 930 سال تک زمین پر زندگی گزاری۔ انہوں نے عبادت کی، اپنی اولاد کو ہدایت دی اور توحید کا پیغام پہنچایا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی، جو ان کے بعد نبی بنے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی انسانیت کے آغاز کی کہانی ہے، جس میں اللہ کی قدرت، رحمت اور آزمائش کا سبق پوشیدہ ہے۔ ان کی تخلیق، جنت سے زمین پر نزول، توبہ اور ہدایت کا سلسلہ انسان کے لیے یہ پیغام چھوڑتا ہے کہ غلطی کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچی توبہ کے ذریعے اس کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔